الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ڈوب کر کھینچ لانے والوں کی. نیا کہتے ہیں عربی زبان میں کھینچنے کو، اور ہم اردو زبان میں بھی نزا کا لفظ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ آدمی کی جان نکل رہی ہو، اگر اس میں دیر لگے تو اس کو کہتے ہیں کہ نزا تین کھینچ گئی ہے. تو ڈوب کر کھینچ لانے والوں سے مراد ہے فرشتے جو آدمی کی جان اس کی رگ رگ سے نکال کر کھینچ کر لاتے ہیں. ایک ایک رگ سے کھینچ لیتے ہیں اور اس کی روح نکال لیتے ہیں. تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح کو کھینچ کر لاتے ہیں. والناشطات نشطا، اور اس کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں لے جا رہے ہیں. نشط کہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکل جانے کو یا نکال لے جانے کو. تو والناشطات نشطا، اس کو لے کر وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں. والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی خوب تیز تیرنا. یہ تیرنے کا لفظ تیزی کے ساتھ حرکت کرنے کے معنی میں استعمال ہے. سبح کہتے ہیں عربی زبان میں تیرنے کے. تو فرشتوں کا جو حرکت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں، وہ چلنے سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ تیرنے سے مشابہت ہے. تو اس وجہ سے ان کو تیز حرکت کرنے کو سباہت سے تعبیر کیا گیا کہ وہ نہایت تیزی سے حرکت کرتے ہیں. یعنی زمین دنیا میں اس وقت تک جو تیز سے تیز رفتار انسان کو معلوم ہے وہ روشنی کی رفتار ہے جو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل جاتی ہے. لیکن فرشتے کی رفتار کے مقابلے میں یہ چھکڑے کی رفتار سے بھی زیادہ ہلکی ہے. فرشتے کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ وہ آنن فانن کائنات کے ہر حصے میں پہنچ جاتا ہے. تو اس کو سبح سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی تیرتے ہیں کائنات کے اندر. فالسابقات سبقا، پھر دوڑتے ہیں. نہایت تیز دوڑنا مراد یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں زیادہ سے زیادہ سرگرمی دکھانا. ایک دوسرے کے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی لپک کر پہنچے اس مقام پر جہاں جانے کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اور اس خدمت کو انجام دینے پر جس کے لیے اس کو ہدایت فرمائی. فل مدبرات امر، پھر کائنات کے نظام کی تدبیر کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو ذریعہ بناتا ہے اپنے احکام کی تعمیر کا، اور اس کائنات کا اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی تدبیر کو عمل میں لانے کے لیے فرشتے کام کرتے ہیں. جس طرح سے کہ ایک فرما روا کے احکام کی تعمیر کرنے کے لیے بے شمار کارندے ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیر کرتے ہیں. اب یہ قسم کس چیز پر کھائی گئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ بہت سے مقامات پر یہ انداز بیان پایا جاتا ہے کہ ایک چیز پر قسم کھائی گئی ہے مگر اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جس پر قسم کھائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس پر قسم کھائی جا رہی تھی وہ لوگوں کی سینے گوئیوں میں اس وقت سامنے موجود
یعنی لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے، لوگ اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے گئے، لوگ اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جب چاہے پھر زندگی عطا فرما سکتا ہے، پھر نئے سرے سے ایک جسم میں اس کو داخل کر کے اور پھر اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، اس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تمہاری جانیں نکالتے ہیں اور تمہاری جانیں نکال کر ایک عالم سے دوسرے عالم میں لے جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں، ان کی قسم ہے اس بات کے اوپر کہ تم جس چیز کا انکار کر رہے ہو وہ وقت حقیقت ہے، کیونکہ انکار کرنے والے سامنے موجود تھے، انکار کر رہے تھے، اس وجہ سے صرف یہ قسم کھانا یہ کافی تھا اس بات کے لیے کہ ان کے انکار کی تردید ہے، اس چیز کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ تقریر میں اور تحریر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تحریر میں انسان کو اس چیز کو بیان کرنا پڑتا ہے جس چیز کی وہ تردید کرنا، لیکن تقریر میں وہ تردید کرنے والے سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سامنے موجود ہے اس لیے بہت ساری چیزوں کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز تو موجود ہے جس کے اوپر آپ بحث کر رہے ہیں، سامنے زیر بحث، تو اس لیے اس چیز پر قسم نہیں کھائی گئی بلکہ صرف قسم کھانے سے خود بخود اس چیز کی تردید ہو گئی جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب جو کچھ جو آگے چل کر فرمایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ یہ اس روز ہوگا جبکہ ایک زبردست زلزلہ آئے گا جو زمین کو ہلا مارے۔ دنیا میں اس وقت جو زلزلے آتے ہیں وہ کسی خاص علاقے میں آتے ہیں، کوئی خاص علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ زلزلہ ایسا ہوگا جو پوری زمین پر آئے گا، بیک وقت پوری زمین ہل جائے گی۔ اب یہ کس طرح ہوگا اس کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری زمین کس طرح سے اس کے اندر زلزلہ آئے گا، لیکن تھوڑا سا آدمی غور کرے تو کچھ اس کی صورت سمجھ میں آتی ہے۔ حدیث میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے کہ قیامت کے وقت یکایک زمین بجائے مشرق سے وہ سورج بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہو، ایک دم اگر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو تو کیا اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی زمین یوں گھوم رہی تھی اور ایک دم یوں گھومنے لگا۔ اچھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 100 میل کی رفتار سے کوئی گاڑی جا رہی ہے، 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور یکایک آپ اس کو ریورس میں لیں اور چلتے چلتے وہ پلٹ کر پیچھے آئے تو کس قدر زبردست عظیم الشان جھٹکا لگے گا، اور کیا حال ہوگا اس گاڑی کا اور کیا حشر ہوگا اس گاڑی میں بیٹھنے والا۔ اب یہ زمین تقریباً 1100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اپنے محور پر، تو 1100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جو چیز یوں گھوم رہی ہے وہ یکایک یوں گھومنے لگے تو کیا حشر ہوگا، اور کیا حشر ہوگا اس کے رہنے والوں کا۔ پھر اس کے بعد یہ زمین تقریباً 66,000 اندازہ کیا گیا ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار میں یکایک فرق واقع ہو جائے اور یہ الٹی چلنے لگے تو کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا عظیم نقصان دیتا ہے۔ تو یوم ترجف الراجفہ، جس روز زمین ہلا مارے گی، وہ ہلا ماری جائے گی، سخت زلزلہ آئے گا اس کے اندر، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک دوسرا سخت جھٹکا لگے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس روز دل دہل جائے، ابصارها خاشعہ، اور ان کی نگاہوں پر خوف طاری، ان کی نگاہوں پر یہ معلوم ہوگا کہ بڑی عظیم الشان آفت سے ان کو سابقہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے نگاہیں خوف زدہ ہوں گی اور دل دہل ہوں گے۔
اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. آج یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا ہم اپنی قبروں سے پھر واپس لائے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرا، کیا ہم اس وقت دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں تک کھوکھلی ہو جائیں گی؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة. اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اگر یہ ہوا تو غلط ہو جائے گا، یہ واپسی تو بڑی ایسی ہوگی کہ گیا ہم بالکل نامراد ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو کسی سنجیدہ بحث کے قابل نہیں سمجھتے، سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے قابل نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں جبکہ ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں اور ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے. کیا اس وقت یہ ممکن ہے کہ دوبارہ ہمارے جسم کے اجزاء کو جوڑ کر ہمیں اسی طرح پیدا کر دیا جائے جیسے ہمارا پیدا ہوا؟ تو اس چیز کو چونکہ وہ بالکل ناقابل تصور سمجھتے تھے، اس وجہ سے اس کا یہ حق تو ان کے نزدیک نہیں تھا کہ اس معاملے پر غور کیا جائے، سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے، بلکہ اس کے بجائے وہ مذاق ہو کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے ایسی حالت میں جبکہ ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی؟ اگر ایسا ہوا تو بھائی ہم تو مارے گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہم تو یہ ساری زندگی جو ہے یہ سمجھتے ہوئے بسر کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی ہے. اگر فی الواقع کہیں ایسا ہو گیا کہ ہم دوبارہ اٹھائے گئے تو اس سے بڑھ کر ہم سے بڑھ کر نامراد کون ہوگا؟ لیکن یہ بات وہ سوچنے کے انداز میں نہیں کہتے تھے، یہ بات وہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کہتے تھے، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ بھائی اگر ایسا ہوا تو مارے گئے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرِ. بس یکایک ایک جھڑکی دی جائے گی اور وہ محسوس کریں گے کہ ہم ایک چٹیل میدان میں ہیں. یعنی مدعا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ہلکی فکری نہیں لگتی، کوئی ہاتھی گھوڑے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی لمبا چوڑا سر و سامان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بس ایک زور کا دھماکہ ہوا اور یکایک قیامت برپا ہو. ایک زور کا دھماکہ ہوا اور یکایک تم محسوس کرو گے کہ ہم زندہ ہو کر ایک چٹیل میدان میں. اللہ تعالیٰ کو اپنے احکام کو عمل میں لانے کے لیے کوئی بڑے لمبے چوڑے سر و سامان کی ضرورت نہیں، بس ایک حکم اس کے لیے کافی ہے. جس طرح ایک حکم سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اسی طرح سے ایک حکم سے یہ فنا بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے ایک حکم سے یہ دوبارہ وجود میں بھی لائی جاتی ہے. تو فرمایا گیا کہ اس لیے کسی لمبے چوڑے سر و سامان کی حاجت نہیں، بس ایک زور کی آواز یہ کافی ہے. هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى. کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جبکہ اس کے رب نے اس کو ایک مقدس بار بار مقدس کی ہوئی وادی میں بلایا اور اس کو حکم دیا کہ جا فرعون کے پاس انه طغى، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا. اب یہاں آپ دیکھیے مناسبت کیا ہے اس مضمون کی کہ اوپر یکایک پہلے قسمیں کھائی گئیں قیامت کے برپا ہونے کی اور انسان کے دوبارہ پیدا ہونے پر. اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ کس طرح ہوگا، یہ واقعہ کب پیش آئے گا، جب یہ زلزلہ پیش آئے گا. اس کے بعد لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا. لوگ جو کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک زور کی آواز اس کے لیے کافی ہے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد یکایک یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کیسے شروع ہوا. یہ عالم آخرت کے متعلق تاریخی استدلال، اوپر اس کے امکان کا استدلال، اوپر اس بات کی دلیل دی گئی تھی کہ یہ واقعہ کیسے ہو سکتا
پہلے اس کی شکل بیان کی گئی کہ یوں ہوگا، اور اس کے بعد دلیل دی گئی کہ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے سر و سامان کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا ایک حکم کافی ہے اس کو برپا کر دینے کے لیے۔ تو پہلے تو ثابت کیا گیا کہ یہ ممکن ہے۔ اب اس کے بعد تاریخی استدلال کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخرت سے جو لوگ غافل ہوئے ہیں اس دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ اب یہاں صرف فرعون کو دیا گیا، قرآن مجید میں جگہ جگہ جو استدلال کیا گیا ہے اس میں تمام ان قوموں کو جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی ہیں ان کے نام لے لے کر بتایا کہ ایک ایک قوم جس نے آخرت کا انکار کیا ہے اور رسولوں کی بتائی ہوئی خبر کو نہیں مانا ہے، وہ کس طرح سے بگڑی ہے اور کس طرح سے بگڑ کر آخرکار تباہ ہوا۔ یہ تاریخی استدلال جو ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ایک واقعہ مسلسل ایک طرح سے پیش آتا چلا جائے تاریخ میں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہر وہ شخص جس نے انکار کیا ہے آخرکار تباہ ہوا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے تجربے سے معلوم ہوا کہ جس کو سانپ نے ڈسا وہ مرا، تب معلوم ہوا کہ سانپ کے اندر زہر ہے۔ یہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، جب تو جس کو یہ ڈستا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر برابر انسانی تاریخ میں یہ معلوم ہوتا چلا جائے، آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جو قوم بھی آخرت کی منکر ہوئی یا جو قوم بھی آخرت سے غافل ہوئی اور اس نے پرواہ نہیں کی کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں، اور جس قوم نے بھی یہ سمجھتے ہوئے اپنے اخلاق کا نظام اور اپنی زندگی کا نظام بنایا کہ جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، اسی زندگی کے نتائج پر فیصلہ ہے بھلائی اور برائی کا، اگر اس زندگی میں کسی فعل کا نتیجہ برا نکلے تو وہ برا ہے اور اچھا نکلے تو اچھا ہے، یہ سمجھتے ہوئے جن لوگوں نے اپنے اخلاق کا نظام بنایا اور اسی کے اوپر بنیاد رکھی اپنی تہذیب اور اپنی تمدن کی، آخرکار اس کے اخلاق خراب ہوئے، اس کے اعمال خراب ہوئے، اس کی زندگی پوری کی پوری بگڑ کر رہ گئی، اور نوبت یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب اس دنیا میں یہ مسلسل تجربہ پیش آ رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ آخرت کا انکار حقیقت کے خلاف ہے، اور آخرت کے اقرار پر زندگی بسر کرنا یہ حقیقت کے مطابق، اگر اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو آدمی اپنے اعمال اور اخلاق کے لیے کوئی اور سانچہ بناتا ہے اور وہ کامیاب ثابت ہوتا ہے اس دنیا میں۔ اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کے اعمال و اخلاق بگڑتے ہیں اور آخرکار وہ تباہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے، جبکہ اس کے رب نے اس کو ایک بار بار مقدس کی گئی وادی میں بلایا اور اس سے کہا کہ جا فرعون کے پاس انہ طغی، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا۔ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، اور اس سے جا کر کہے کہ کیا تو زندگی میں پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے راستہ صحیح بتاؤں تو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو اختیار کرے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی۔ بہت بڑی نشانی سے مراد ہے لاٹھی کو پھینکنے سے یکایک وہ اژدہے کی شکل میں کھڑی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، فقط زدہ ہوا، مگر اس نے اس کو جھٹلا دیا اور اپنی سرکشی پر قائم کیا۔ اب فرعون کے سامنے یہ نشانی جو پیش کی گئی اور اس کو بڑی نشانی قرار دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ جس وقت وہ اس کو پھینکتے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک بے جان لاٹھی کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، تو اس کے پھینکتے ہی وہ یکلق زندہ ہو جاتی تھی اور زندہ ہوتی تھی ایک اژدہے کی شکل۔ وہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ لوگ جو انکار کرتے تھے اس بات کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے جبکہ ہم بالکل ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو فرعون کو یہ
جیتا جاگتا معجزہ دکھایا گیا کہ دیکھ لاٹھی کو پھینکنے سے یکایک یہ اس لاٹھی کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور یہ ایک اژدہے کی شکل میں بنا. اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو پکڑ کر اٹھا لیتے تو پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے معجزے کے اور کوئی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوتا تھا. کوئی جادوگر اس پر قادر نہیں ہوا. چنانچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جادوگروں نے یہ نمائش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سے لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ جادو تھا اس وجہ سے حقیقت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا تھا. لاٹھی لاٹھی رہتی تھی اور رسی رسی رہتی تھی. صرف لوگوں کی نگاہوں کے اوپر ایک جادو وہ تھوڑی دیر کے لیے کرتے تھے کہ جس سے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ لاٹیاں سانپ بن گئی ہیں, رسیاں سانپ بن گئی ہیں, مگر حقیقت میں وہ نہیں بنتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پھینکتے تھے تو وہ حقیقت میں وہ اژدہا بن جاتے ہیں. اور یہی ثابت کیا گیا اس مقابلے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ہوا تھا کہ خود جادوگروں نے اعتراف کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے. یہ چیز بالکل ناقابل انکار حد تک ثابت کر دی گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فی الواقع لاٹھی اور داغ بن گئی. یہاں فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سب سے پہلے تو اس سے یہ کہا کہ کیا تم خدا سے ڈرنے کے لیے تیار ہے اور کیا تم پاکیزگی کی زندگی اختیار کرنے کو تیار ہے. میں جب تجھے سیدھا راستہ بتاؤں تو تو اختیار کرے گا. اور اس کے ساتھ یہ معجزہ عظیم الشان دکھا, ایک عظیم الشان نشان. لیکن جواب اس نے کیا دیا؟ فکذب وعصا, اس نے جھٹلایا اور پھر اپنی اسی نافرمانی کا انکار کر دیا ان کی بات ماننے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آخرت کو ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے انکار کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننے سے آدمی کو لازماً اپنی پوری زندگی کا طرز بدلنا پڑتا ہے, اپنے پورے معیار بدلنے پڑ جاتے ہیں. ساری ویلیوز آدمی کی تمام قدریں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو بظاہر تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب دلائل ان کو ایسے دیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھ میں آنے کے قابل ہوتا ہے تو ماننا چونکہ نہیں چاہتے, اس وجہ سے وہ نہیں مان کر دیتے, چاہے آپ کوئی دلیل دے دیجئے, کوئی نقصان نہیں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ فرعون جو خدائی کے ٹھاٹ جمائے بیٹھا تھا اور مصر کے باشندوں کا خدا بنا ہوا تھا, آخرت کو ماننے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کو قبول کرنے کے بعد پھر یہ خدائی کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے بعد جو انسانوں کے اوپر وہ ان کے رب ہونے کی حیثیت سے اختیارات استعمال کرتا تھا, ان کا رب اعلیٰ جسے آگے آتا ہے, جب وہ ان کا رب اعلیٰ بنا بیٹھا تھا تو اس کے بعد آخرت کو مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو مان کر پھر وہ اس روش پر قائم نہیں رہ سکتا تھا, اس کو وہ ساری چیز تبدیل کرنی پڑتی. اس لیے اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی, اور پھر پلٹ کر اس نے کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی. یہاں اس سعی کی تفصیل نہیں بیان کی گئی کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت کی گئی کہ اس نے پلٹ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دربار میں دکھایا, اس لیے اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح یہ ثابت کروں گی یہ جادوگر ہے, تاکہ جو ہیبت لوگوں کے دلوں پر بیٹھی ہے اس معجزے کی, ظاہر بات ہے کہ پورے دربار میں لوگوں کے دماغ کی چولیں ڈھیلی ہو گئی ہوں گی جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی لاٹھی پھینکتا ہے اور یہ کہا کہ وہ اژدہا بن جاتی ہے. تو وہ ہیبت جو لوگوں کے اوپر تھی اس کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ کوشش شروع کی کہ اپنے ملک بھر سے تمام جادوگروں کو بلا کر یہ مشاہدہ لوگوں کو کرائے کہ یہ موسیٰ نے جس طرح سے کیا ہے ایسا تو ہمارا ہر جادوگر کر کے دکھا دیتا ہے. تو پلٹا وہ اور اس نے صحیح کی کوشش کی. فحشر فنادا, لوگوں کو جمع کیا, فنادا اور پکارا, فقال انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب.
یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ نہیں، تمہارا سب سے بڑا حاکم اعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا رب سوورن میں. اور یہی اصل میں جھگڑا تھا، ہمیشہ تمام رسولوں اور وقت کے حکمرانوں کے درمیان یہی جھگڑا برپا رہا. جہاں تک الہ ہونے کا تعلق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید میں جہاں جہاں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ تو خود فرعون مختلف معبودوں کو بنائے بیٹھا تھا. خود فرعون مختلف معبودوں کی پرستش کرتا تھا. چنانچہ فرعون کے درباری فرعون سے کہتے ہیں ایک جگہ کہ کیا تم موسیٰ کو اسی طرح چھوڑے رہو گے تاکہ وہ تمہارے معبودوں کو تم سے چھڑا دے؟ تو معلوم ہوا خود فرعون کے بھی بہت سے سارے معبود. تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. رب کے معنی ہے سردار اور آقا اور مالک اور فرمانروا. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ سوورنٹی کا جہاں تک تعلق ہے، خدائی اور بادشاہی یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل اس بادشاہی کے اندر نہیں ہے. سوورنٹی پوری کی پوری میری ہے، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا تمہارا سردار میں ہوں. یا مصر کی سرزمین میں میرا حکم چلے گا، موسیٰ کا حکم نہیں چلے گا. موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے تھے کہ میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس وجہ سے جو حکم میں دے رہا ہوں، جو احکام میں پہنچا رہا ہوں خدا کی طرف سے، اس کی اطاعت تم کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر کہتے ہیں کہ میں تجھے ہدایت دوں اور تو اللہ سے ڈر کر اس ہدایت کو قبول کرے. اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ مجھے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے ہدایت دے. تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں، میں جو ہدایت دوں، میں جو احکام دوں وہ اس سرزمین میں چلیں گے، موسیٰ کے احکام نہیں چلیں. یہ تھا اصل جھگڑا، اور یہی جھگڑا آج بھی برپا ہے تمام دنیا کے اندر کہ رسول ایک ہدایت دے رہے ہیں اور دنیا کے فرمانروا دوسری ہدایت دے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں رسولوں کی بات نہیں چلے گی، ہماری بات چلے گی، اور جو رسولوں کی بات چلانا چاہے اس کے لیے جیل ہے، پھانسی کا تختہ ہے یا گولی. تو اس نے کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ. اب انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ. آخرکار اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا. تو دنیا میں جو عذاب دیا گیا وہ تو اب تاریخی طور پر بھی ثابت ہے، صرف قرآنی میں اس کا بیان نہیں ہے، بائبلی میں اس کا بیان نہیں ہے، بلکہ خود اس فرعون کی لاش مل چکی ہے جو غرق ہوا تھا، اس وقت مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے. تو اس لیے دنیا میں جو اس کو عذاب ملا وہ تو ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کے لیے بھی عذاب ہے. دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اس کو ہم نے پکڑ لیا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. اس میں عبرت کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا. یعنی یہ تاریخی واقعہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو آدمی آخرت کا منکر ہوتا ہے، آخرکار اس کی زندگی کس طرح خراب ہوتی ہے اور وہ کس طرح دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں گرتا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اب ڈرتے ہو، ڈرنے کے لیے تیار ہو، تو یہ تمہیں سبق دینے کے لیے کافی ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. کیا تمہاری بناوٹ زیادہ مشکل ہے یا یہ آسمانوں کی بناوٹ مشکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ یہاں پھر امکان آخرت کی کہے تاریخی استدلال کرنے کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ تم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کر کے نہیں اٹھائے جا سکتے، تو تم بتاؤ کہ تمہارا بنا دینا زیادہ مشکل ہے، یہ پوری کائنات، یہ آسمان جو کھڑے ہیں ان کا بنانا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، رفع سمکہا فسوا، اس کو بلند کیا اور نہایت متوازن نظام اس کا قائم کیا. یعنی عالم بالا میں
جو عظیم الشان سیارے اور پورے اور گیلیکسیز کہکشاں پائی جاتی ہیں جن کی کوئی حد نہیں، ان کے اندر اگر ایک نظام نہ قائم کیا جاتا اور نہایت پختہ نظام قائم نہ کیا جاتا تو یہ سارے کے سارے ٹکرا کر ختم ہو جاتے۔ تو یہ بے شمار سیارے اور تارے اور کہکشاں جو اس وقت عالم بالا کے اندر تمہیں نظر آتے ہیں، رات کو آنکھیں کھولتے ہو، اندھیرے میں تو ایک دنیا کی دنیا نظر آتی ہے جگمگاتی ہوئی، یہ سارا کا سارا نظام کس قدر باقاعدگی کے ساتھ اور کس قدر مضبوطی کے ساتھ قائم کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ نے اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا اور روشن کیا۔ تو یہ کائنات کا یہ نظام جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ عالم بالا کی تنظیم بے نظیر، اور اس کے اندر اتنی باقاعدگی کے ساتھ رات کا آنا اور دن کا نکلنا، یہ ساری چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ نظام قائم کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہارے وجود کو بنا دینا چاہیے؟ یعنی آدمی اپنی ہستی کو آخر کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ اس ساری کائنات کے اندر خود اس کی اپنی زمین مٹر کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس کے اوپر یہ بھونگا جو پھر رہا ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میاں تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا یا اس کائنات کا بنانا زیادہ مشکل تھا؟ تو جو خدا اس کائنات کو بنانے پر قادر تھا اس کے متعلق تم نے یہ خیال قائم کیا ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ والارض بعد ذلك دحاها، آسمان کے بعد اب دیکھو کہ یہ زمین، اس زمین کو، یہ عظیم الشان زمین جس کے اوپر بے شمار مخلوقات بس رہی ہے، اس کو اس نے بچھایا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے پانی نکالا اور اس سے رویدگی پیدا کی۔ والجبال ارساها، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ گاڑے اس کے اندر۔ متاعا لکم ولانعام، تمہارے لیے متاع کے طور پر اور تمہارے انعام، تمہارے مویشیوں کے متاع کے لیے متاع۔ یعنی یہ بے مقصد نہیں ہے نظام، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتی کار فرما نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کار فرما ہے۔ قدرت کے اعتبار سے دیکھیے تو یہ زمین و آسمان کا بنایا جانا یہ کمال درجے کی قدرت ہے۔ اس زمین کے اندر پانی کا فراہم کرنا، اس زمین میں بے شمار عظیم الشان پانی کے ذخیرے فراہم کر دینا اور اس سے بارشوں کا انتظام کرنا، اور اس کے بعد اس پانی کو جما کر پہاڑوں پر محفوظ کرنا اور وہاں سے دریاؤں میں رواں کرنا، یہ سارا کا سارا انتظام جو اس نے کیا اس پانی کا، اور پھر اس سے اس زمین میں رویدگی پیدا ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ رویدگی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی چیز ایسی ہو زمین کی اوپر کی تہ پر جس کے ساتھ پانی کا ایسا تعلق ہو کہ جب پانی اسے ملے تو اس کے اندر سے ہر طرح کی نباتات پیدا ہو سکے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں مناسبت پیدا نہ کی جاتی تو لاکھ پانی ہوا کرے، پانی تو چٹیل پہاڑوں کے اوپر بھی اگر ہو تو، لیکن اس سے کوئی رویدگی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ ایک طرف اس نے زمین کی تہ، زمین کے اوپر ایک ایسی تہ بچھا دی کہ جو زرخیز ہے، اور دوسری طرف اس نے پانی کا انتظام کیا اور ان دونوں کے درمیان ایسا تعلق قائم کیا کہ اس زمین کو پانی ملے تو اس کے اندر سے رویدگی پیدا ہو۔ اب یہ محض قدرت نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے، اور حکمت کی صریح دلیل اس بات کی ہے کہ وہی چیز متاع بنتی ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ جب ارادہ اس نے یہ کیا کہ اس زمین پر زندہ مخلوقات کو رکھنا ہے تو اس زندہ مخلوقات کی زندگی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری فراہم کی۔ یہ الٹپ کیسے ہو سکتا تھا، یہ اتفاقاً کیسے ہو سکتا تھا، ایک اتفاقی حادثہ تو نہیں کہ ایک طرف سے زندہ مخلوقات مختلف نوعیت کی قائم کی گئی جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، حیوانات اور انسانوں۔ یہ زندہ مخلوقات یہاں پیدا کرنے کے ساتھ پھر یہ انتظام کیا گیا کہ یہاں رات اور دن کا الٹ پھیر ہو۔ اگر سراسر سارا کا سارا ہر وقت دن ہی دن رہتا تو یہاں مخلوقات نہیں ہو سکتی تھی، اور ہمیشہ رات ہی رہتی تو یہاں مخلوقات نہیں ہو سکتی۔ تو رات اور دن کا الٹ پھیر قائم کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پانی کا انتظام کیا گیا، یہاں زمین کے اندر زرخیزی کا انتظام کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کسی نے ایک منصوبے کے تحت اس زمین کے اندر یہ سر و سامان کیا، ایک منصوبے کے تحت زندہ مخلوقات پیدا کی، اس زندہ مخلوقات کے لیے وہ چیزیں پیدا کی کہ جو اس کی غذا بن سکیں،
خود اس زندہ مخلوقات کے اندر وہ نظام ہضم کا پیدا کیا گیا کہ وہ اس چیز کو لے کر ہضم کر سکے اور اس کے لیے وہ زندگی کا ذریعہ بنے. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی حکیم ہے، کوئی دانا ہستی ہے کہ جو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت اس کام اس نظام کو چلا. اب اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اس زمین پر انسان کو پیدا کرنے کے بعد، انسان کو اختیارات دینے کے بعد، اس کو نیکی اور بدی کی تمیز دینے کے بعد اور بھلائی اور برائی کا تصور دینے کے بعد پھر اس کو ایک دفعہ موت دے کر ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے گا، اس یہاں جو کچھ بھی وہ تغودو کرتا ہے اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس زمین پر اور اس کائنات میں ایک ایک چیز تو بامقصد ہے، مگر یہ انسان اور اس کا اخلاقی وجود یہ بے مقصد ہے. اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرے اور ساری عمر نیکی کرتا رہے اور وہ بھی مر کر مٹی ہو جائے، اور ایک شخص بدی کرتا رہے اور مرنے کی آخری ساعت تک بدی کرتا رہے اور لوگوں پر ظلم ڈھاتا رہے اور وہ بھی مرنے کے بعد مٹی ہو جائے، نہ اس کو اس کی نیکی کا کوئی اجر ملے، نہ اس کو اس کی بدی کا کوئی سزا ملے، تو اس کے بعد اس کے معنی ہے کہ اس کا وجود بے مقصد تھا. اس کا ایک ایک روٹا تو بامقصد تھا جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا، لیکن اس کا اخلاقی وجود جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں ظلم ڈھاتا رہا، یا اس کا اخلاقی وجود جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں نیکی پھیلاتا رہا، یہ بے مقصد ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس دنیا کے اندر جو نتائج نکلتے ہیں وہ سارے دھوکہ دینے والے نتائج. اس دنیا میں آدمی کو اگر سزا بھی ملتی ہے تو وہ سزا اس کے جرم کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات آدمی جرم کرتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے، مزے کرتا ہے، کوئی سزا اس کو نہیں ملتی ہے، بلکہ اور زیادہ جتنا ظلم کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، مرتے وقت تک اس کو بعض اوقات سزا نہیں ملتی. اب اس کے بعد اگر کوئی دوسری زندگی نہیں ہے اور اگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ظلم کا نتیجہ برا نکلتا نظر آ رہا ہو اس دنیا کے اندر تب تو ظلم سے بھاگ رہے ہو، لیکن اگر تم کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ تم ظلم کرو اور تمہارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے تو خوب کر سکتے ہو اطمینان، پھر تو پورے اخلاقی معیار ہی تبدیل ہو جاتے. تو اس کے جو شخص بھی آخرت کا انکار کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو اخلاقی وجود اللہ تعالیٰ نے دیا یہ بے معنی اور بے مقصد ہے. تو کائنات کی ہر چیز تو بامقصد ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز کس غرض کے لیے بنی ہے. اس سوال کا جب آپ حل تلاش کر لیتے ہیں تو آپ اس چیز کو اپنے سائنس میں استعمال کرتے ہیں، اپنی تہذیب و تمدن میں استعمال کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر یہ دنیا بامقصد نہ ہوتی تو کوئی سائنس وجود میں نہیں آ سکتا، کوئی تہذیب اور کوئی تمدن نہیں ہو سکتا. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پہلے آپ کا ذہن تلاش کرتا ہے کہ یہ چیز کس لیے ہے. جب وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ اس لیے ہے اور یہ ان قوانین کے تحت کام کرتی ہے تب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. ایسی کائنات کی جس کے اندر ہر چیز کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے. اس کائنات میں کسی آدمی کا یہ سمجھنا کہ اور سب کچھ تو بامقصد ہے، میں بے مقصد ہوں، یہ سوائے ایک احمق آدمی کے کون کہتا ہے. اب یہ بات اتنی معقول ہے کہ کوئی سے اگر غور کرے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن بنتا ہے معقول آدمی، بنتا ہے ریشنلزم کی بات بگاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے انکار کرتا ہوں. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ سمجھ میں تو آتی ہے بات. یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بے مقصد ہے. یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسری زندگی برپا نہ ہو کہ جس کے اندر پورا پورا انصاف ہو. یہ چیز خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ بنتا ہے معقول اور انکار کرتا ہے. لیکن اصل محرک جو ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر آخرت کو مان لے تو اس کے سارے اخلاقی معیار تبدیل ہو جاتے ہیں. آخرت کو ماننے کے بعد سارے اسٹینڈرڈ تبدیل ہوتے ہیں، تمام ویلیوز تبدیل ہو جاتے ہیں، اخلاق کے معنی کچھ اور بن جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں. صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى،
معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے باغی لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے بالمشافہہ گفتگو کی جائے. اسی طرح جو لوگ انبیاء کے وارث یعنی علماء ہیں انہیں بھی یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کے لوگ اپنا لٹریچر پڑھانے پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں اور عمرا تک پہنچ کر گفتگو کے ذریعے اسلام کا راستہ دکھانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. آپ بھی جلسوں یا اجتماعات تک اپنی سرگرمیاں محدود رکھتے ہیں. حاکم طبقے اور عمرا کو آپ نے تبلیغ کرنے کے لیے ذاتی طور پر ملاقات کبھی نہیں کی. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجیدی سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جن عمرا کے پاس انبیاء علیہ السلام گئے انہوں نے مان کر نہیں دیا. فرعون بھی ایمان نہیں لایا اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو سردار تھے ان کو بھی سمجھایا, انہوں نے بھی مان کر نہیں دیا. غرض یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طبقہ اس کے دماغ میں ایسا خناس ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اگر ان کے پاس گئے تو انہوں نے مان کر نہیں دیا. تو اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر اب ہم نے دوسرا طریقہ کیا. یہ صاحب نے لکھا ہے کہ کیا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ دکھایا تھا؟ اگر دکھایا تھا تو پہاڑ کو سونے کا کیوں نہیں بنایا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ اگر پہاڑ سونے کا ہو بھی جائے تو کافر ایمان نہیں لائیں گے, تو کیا حضرت موسیٰ کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ تھا کہ وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ ہاں, مگر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام کسی طریقے سے کام کرتے رہے اور یہ کچھ اس کے نتائج ہوئے ہیں. اس وجہ سے مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں کا مشاہدہ ہر عالم انسانیت کو کرایا گیا. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے محسوس معجزے دکھائے, یعنی ایسے معجزے کہ آنکھوں سے لوگ دیکھ لیں. لیکن متنبع کر دیا گیا ہے قرآن میں بھی اور واقعہ بھی تاریخی یہی ہوا کہ جب آنکھوں سے معجزات دیکھ لینے کے بعد کسی قوم نے انکار کیا تو پھر اس کو تباہ کر دیا, پھر اسے نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے لیے آپ کا آنا چونکہ رحمت تھا سارے عالم انسانیت کے لیے, تو اس وجہ سے محسوس معجزہ دکھانے کا طریقہ بند کر دیا اور معقول معجزہ قرآن مجید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی شکل میں دنیا کے سامنے رکھ دیا. اگر محسوس معجزہ دکھایا جاتا تو پھر اس کا انکار کرنے کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے تھا عذاب اور تباہ کر دینا اس قوم کو جس نے انکار کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس روشنی کو قیامت تک برقرار رکھنا تھا اس کو, اس وجہ سے اس نے محسوس معجزہ نہیں دکھایا. ایک کام لکھا ہے کہ پچھلے درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دعا کے وقت ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے, لیکن بارش کی دعا کے وقت دیکھا گیا ہے کہ ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوتی ہیں. اس کی کیا حکمت ہے, یا پھر حدیث میں کوئی تناقض تو نہیں ہے؟ حدیث میں تو تناقض نہیں ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت زمین کی طرف ہو. اگر ہاتھ کی پشت زمین کی طرف نہیں ہے تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف نہیں ہو سکتی. اگر ہاتھ اس طرح اٹھایا جائے سر کے اوپر لے جا کر تو ہاتھ کی پشت آسمان کی طرف ہو جاتی ہے اور ہتھیلیاں زمین کی طرف ہو جاتی ہیں. بارش کے مطلب تو گیا اس میں یہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے اصل میں کہ حالت بدل جائے. جو حالت اس وقت قائم ہے اس کے بدلنے کی علامت کے طور پر. لکھا ہے کہ دعا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنی چاہیے. اگر آدمی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو دعا پھر بھی قبول ہو سکتی ہے. ہاتھ اٹھانے کی مجبوری تو نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے. یہاں ٹھیک ہے آدمی چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتا ہے, اپنے دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے. خود قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ تضرعاً وخیفۃ خفیۃ, تو آدمی ہر طرح سے دعا مانگ سکتا ہے. لیکن دعا مانگنے کا ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ اور مؤدب طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا. تو لازم نہیں ہے ایسا کرنا, دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے آدمی.
یہ کام نے لکھا ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک ایسی چیزوں کی درخواست دعا اللہ تعالیٰ کیا ہے جو مکروہ ہے، جو کہ آدمیوں سے میسر آ سکتا ہے، مثلاً میری شادی کرا دے وغیرہ، خدایا میں دعا کے متعلق یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے، میرے ذہن میں اس وقت وہ سارا مسئلہ واضح طور پر نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کے متعلق دنیا میں کوشش کرنے پر جس چیز کا عمل میں آنا موقوف ہو، اس کے متعلق خالی دعا کرتے رہ جانا مکروہ ہے، آدمی کو اس کے ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ سرے سے اس کے حق میں دعا کرنا مکروہ قرار دیا۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا فقیہ بھی کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جو حدیث کے خلاف ہو تو فقیہ کا قول چھوڑا جائے گا، حدیث نہیں چھوڑی جائے گا۔ حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو پہلے اللہ کی دعا مانگو، تو اس کے بعد کسی فقیہ کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں پیش کرنا گستاخی کی بات۔ ممکن ہے ان فقیہ کے سامنے اس وقت وہ مسئلہ نہ ہو اور انہوں نے اس کو بیان کر دیا، وہ حدیث بھول گئے ہوں، تو اس وجہ سے وہ تو معاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حدیث یاد نہ ہو اس لیے انہوں نے وہ مسئلہ لکھ دیا۔ لیکن ہم ایسی حالت میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، اس کے مقابلے میں کہ ہدایہ یہ کہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جو رسول کے مقابلے میں ہدایہ کو پیش کرتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کا مدعا یہ ہوگا، میرے ذہن میں وہ مسئلہ تازہ نہیں ہے، مدعا غالباً یہ ہوگا کہ جس چیز کی کا ملنا موقوف ہے دنیا میں آپ کی کوشش کرنے پر، اس پر خالی دعا مانگ کر رہ جانا موقوف ہے۔ جو چیز آدمی کی دسترس سے باہر ہے، جس کا انسانی ذرائع سے حاصل ہونا ممکن نظر نہیں آتا، اس کے لیے تو آدمی سوائے اس کے کہ دعا مانگے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جس چیز کے لیے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے، تو اس کے لیے خالی دعا مانگ کر رہ جانا درست نہیں ہے، آپ کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مثلاً یہ کہ آپ کھانا پکوانے کا انتظام نہیں کرتے، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ روٹی دے دے، تو کیسے روٹی دے؟ یہ کام لکھا ہے کہ میں اکثر اس طرح دعا مانگتا ہوں، یا اللہ فلاں سے اس کی فلاں حاجت پوری فرما دے اور اس کے صدقے میں میری حاجت ہے۔ یہ غلط تو نہیں ہے، یہ صدقے میں کے الفاظ نکال دیں، باقی یہ کہ میری حاجتیں بھی پوری کر، اس کی پوری کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے صدقے میں دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ کیا یہ دعا مانگنا درست ہے کہ آدمی اپنی عورت کے اخلاق سے تنگ ہو اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یا میری عورت کو ہدایت دے دے یا اس کو نجات دلا دے اور کوئی اچھی عورت دے دے تاکہ میں اچھے دن گزار کروں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا خیر کریں کہ اس کو نہیں گرائے۔ ایک کام لکھا ہے کہ آپ کے لاہور میں ہونے کے باوجود ترجمان قرآن میں تفسیر کا شائع نہ ہونا قارئین ترجمان کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جن صورتوں کی میں تفسیر کر رہا ہوں ان میں مجھے بے انتہا محنت کرنی پڑتی ہے اور میری صحت اجازت نہیں دیتی زیادہ محنت کرنے کی، اس لیے پچھلے 2 پرچے خالی گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پرچے میں تفسیر آئے گی۔ کام لکھا ہے کہ کچھ علماء کی طرف سے آپ کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی تحریروں میں صحابہ کرام پر نکتہ کی اور ان کے مقام و مرتبے کو پوری طرح سے ملحوظ نہیں رکھا۔ برائے کرم وضاحت فرمائیں کہ احترام صحابہ کے بارے میں آپ کا مطلب کیا ہے، اور آیا اس سلسلے میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے؟ یہ چونکہ سوال آ گیا ہے اس لیے میں اس کے متعلق چند کلمات کہہ دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کبھی ایسے اعتراضات کا جواب نہیں دیا کرتا ہوں جن کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعتراضات اصل چیز نہیں ہے میرے خلاف ناراضی کی اصل وجہ کچھ اور ہے، اور چھانٹ کر اعتراضات اس لیے نکالے جاتے ہیں کہ دنیا کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم اپنے نفس کے لیے شخص نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ اس نے یہ تو ایسا ظالم ہے
کہ اس میں صحابہ کے متعلق یہ کہہ دیا اور انبیاء کے متعلق یہ کہہ دیا، ہم اس وجہ سے ناراض ہیں۔ تو جن لوگوں کے متعلق مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی ناراضی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے، ان کی ناراضی کی اصل وجہ کچھ اور ہے، اور یہ صحابہ کا اور انبیاء کا یہ سارا بہانہ بنایا جا رہا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑتا ہوں، کہتا ہوں اپنی عمر اسی میں تم کپاتے رہو، میں اپنی عاقبت کے لیے جس کام کو ضروری اور صحیح سمجھتا ہوں اس کام کو کرتا رہوں گا، تمہیں جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں۔ البتہ جو اعتراض کسی نہ کسی حد تک معقولیت اور دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا جواب میں پہلے بھی دیتا رہا ہوں اور ہمیشہ انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر اعتراض معقول ثابت ہوگا تو اس کو مان بھی لوں گا، اپنی اصلاح بھی کر لوں گا، بارہا میں نے ایسا کیا ہے۔ اب یہ جو صحابہ کرام کے متعلق بات کہی جاتی ہے، پہلے ایک بات اچھی طرح یہ سمجھ لیجیے کہ کسی آدمی کی کسی ایک عبارت یا اس کے کسی ایک فقرے سے اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا اس مسئلے میں یہ مسلک ہے، بہرحال ہے کہ وہ اپنی 20 عبارتوں میں اپنا مسلک واضح طور پر بیان کر چکا ہو، یہ بجز ایک ضدی آدمی جو اور کس کے سامنے ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی اپنے مسلک کی بار بار وضاحت نہ صرف یہ کہ اپنے قول سے کر چکا ہو، اپنی تحریروں سے کر چکا ہو، بلکہ اس کا مسلک اس کے مجموعی طرز عمل سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہو، تو اس کے بعد اس کی کسی ایک عبارت یا کسی ایک فقرے سے اس کے بالکل برعکس نتیجہ نکالنا، یہ کسی معقول آدمی کا کام ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ میری کتاب تفہیم القرآن موجود ہے، اور فقہ کے متعلق جہاں کہیں بھی میں نے کوئی بحث کی ہے فقہی مسائل کے متعلق یا دینی مسائل کے متعلق، تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں صحابہ کے اقوال سے استدلال کر رہا ہوں۔ صحابہ کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے میں نے ان کی انتہائی تعریف کی ہے، بارہا اس بات کو لکھا ہے کہ روئے زمین پر آفتاب نے ایسے انسان کبھی نہیں دیکھے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تمام نوع انسانی کا بہترین گروہ اگر کوئی تھا تو صحابہ کرام۔ میں نے بارہا اس بات کو وضاحت سے کہا ہے کہ صحابہ کرام کا جس چیز کے اوپر اجماع ہے وہ حجت ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو ماننا پڑے گا آدمی کے لیے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اجماع کو اسی طرح تسلیم کرے جس طرح سنت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف مسائل میں صحابہ کرام کے اقوال نقل کرتا ہوں، صحابہ کرام کے اقوال میں سے کسی قول کو اختیار کر کے اس کے متعلق اپنی اس کی تائید میں اپنی رائے بیان کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد فرض کیجیے کہ ایک آدمی واقعات بیان کرتا ہے ایسے جو یا احادیث میں آئے ہیں یا جن کا خود قرآن مجید میں ذکر ہے یا جو تاریخ سے ثابت ہیں، تو میں ان واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ ہے تو اس امت کے اندر تمام مورخین اور محدثین مفسرین سب گناہ، کوئی نہیں بچتا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صحابہ کرام کی بعض غلطیوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ جمعہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک قافلہ آیا تاجروں کا، اور صرف 12 آدمی رہ گئے اور باقی سارے کے سارے چھوڑ کر چلے گئے قافلے کی طرف۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کون سی حدیث کی کتاب ہے، کون سی تفسیر کی کتاب ہے جس میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں اس واقعے کو بیان نہیں کیا گیا اور اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی؟ اگر اس چیز کا نام نقطہ چینی ہے تو کون بچا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے ابتدا کی اس کی اور وہ سکھایا، اور اس کے بعد سارے محدثین نے یہ کام کیا اور سارے مفسرین نے کیا۔ اگر ان چیزوں کو، ان واقعات کو بیان کرنا صحابہ کرام کی تنقید ہے اور ان پر نقطہ چینی ہے تو مجھے بتایا جائے کہ کون سا محدث اور مفسر اس سے بچا ہوا۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام پر تنقید کی جائے؟ اگر نہیں چاہتا تھا تو ذکر کیوں کیا گیا قرآن مجید میں تاکہ قیامت تک پڑھتے رہیں؟ جنگ عہد کے موقع پر جو صحابی ہٹ گئے تھے، 50 صحابی دکھائے گئے تھے، وہ جو ہٹ گئے تھے ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ تاریخ کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اگر ان واقعات کو بیان کرنا، یا تو کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ میں سے کسی شخص سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، قرآن کے خلاف کہتا ہے، حدیث کے خلاف۔ حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ذکر ہے ان کے،
حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ ایک صحابی نے زنا کی اور ان کو سنساری کی سزا دی گئی، ہے نہیں حدیث میں ثابت۔ اب اس کے بعد وہ صحابی تھے کہ نہیں تھے، تو کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو ان کا بیان کرنا گناہ ہے؟ غلطی بھی ہوئی اور بیان بھی کیا گیا، ساری حدیثوں میں اور تفسیروں میں بیان ہوا۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اگر یا تو ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ کیا حدیث اور کتاب میں موجود ہے اور کیا تفسیروں میں موجود ہے، اور یا جانتے ہیں اور جان کر جان بوجھ کر شرارت سے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ دل میں گرا ہے کسی اور چیز کی اور اعتراضات کرتے ہیں کچھ اور، دل میں گرا ہے ذاتی بغض ہے، ذاتی اناد ہے، اور میں جانتا ہوں کیوں ہے، مجھے معلوم ہے لیکن میں بیان نہیں کرتا۔ ذاتی اناد اور بغض کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کو فریق بنانے کے لیے ان کو لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ان پر اعتراض کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے ناراض ہیں۔ حالانکہ اگر فرض کیجیے کہ اس کی بنا پر ناراض ہو تو آدمی دوسرے شخص کو گالیاں دینے پر نہیں کرتا، اور اگر ناراض ہو دوسرے شخص کے گھر کی عورتوں تک کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ یہ تو صحیح طور پر علامت ہے کہ ذاتی بغض اور اناد ہے۔ اگر آدمی فی الواقع کسی شخص سے آپ کی خاطر ناراض ہو تو جھوٹے الزامات اس پر نہیں رکھ سکتا، اس کی عبارتوں میں الٹ پھیر نہیں کر سکتا۔ یہ ساری باتیں کھلی علامتیں اس بات کی کہ نقصانیت کی بنا پر ناراض ہیں، لیکن بہانہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم صحابہ کی بلا کے خاطر ناراض ہیں یا انبیاء کی خاطر ناراض۔ جس طرح کے اعتراضات وہ مجھ پر کرتے ہیں اس طرح کے اعتراضات اس سے پہلے بریلوی ان پر کر چکے ہیں۔ وہ تو یہ ثابت کر چکے ان کی عبارتوں سے کہ یہ توہین خدا کرتے رہے، پہلے اپنے ان کے ان الزامات کو تو دھوئیں، اس کے بعد پھر دوسروں پر آتے الزامات۔ یہ سوائیں نہیں، یہ کیا بہت ہے۔ اب یہ بہت ساری دعاؤں کے لیے درخواست کی گئی ہے اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر سب میں پڑھوں تو زیادہ وقت لگ جائے گا، اس لیے بحیثیت مجموعی میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی اور اپنی حاجتیں دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں بھی پوری کر ہماری ہر اس شخص کی اس دعا کو قبول کر کے جائز موجود، ہر بیمار کو شفا عطا کرنا، ہر حاجت مند کی حاجت، ہر شخص کی مصیبت تکلیف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحمنا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔